امن کا یہ سفر الحمدللہ کامیابی سے جاری ہے. عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر انشاءاللہ قابو پائیں گے. یوم پاکستان کا میسج ہے ایک قوم ایک منزل. پاکستان زندہ باد انشاءاللہ. ٹورزم کا یہ سفر انتہائی کٹھن اور صبر آزما تھا. ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر انتہائی صبر آزما رہا. عوام کے بغیر فوج کچھ نہیں. ملک دشمن بیانیے کو شکست دے دی. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا کو بریفنگ. کہتے ہیں سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا روکنے کے لیے اقدامات کیے. مرحلہ وار اور حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں. فوج میں اعلیٰ سطح کی تقرریوں سے متعلق قیاس آرائی نہ کی جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے پاک افغان بارڈر پر باڑ کا کام 84% مکمل. طاقت کا استعمال صرف ریاست کی ثواب دید ہے. یوم پاکستان پر بھرپور پریڈ کرنے کا فیصلہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مدارس اصلاحات اور سابق فاٹا کا خیبر پختونخوا سے انضمام آپریشن رد الفساد کے ثمرات ہیں. امن کا سفر جاری ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام اہداف حاصل کر لیں گے. پی کے 63 نوشہرہ کے ضمنی انتخابات میں شکست کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر پشاور آمد. سینٹ الیکشن سے متعلق ممبران اسمبلی کو گائیڈ لائنز دیں گے. شکایات بھی سنیں گے. این اے 75 ڈسکا ضمنی الیکشن کے حوالے سے انکوائری ٹیم میں رپورٹ مرتب کر لی. 23 پریزائڈنگ آفیسر سے تفتیش کی گئی. موبائل فونز بند کیوں ہوئے اور کہاں غائب رہے؟ تاخیر سے کیوں پہنچے؟ رپورٹ میں شامل. یوسف رضا گیلانی کے الیکشن لڑنے سے حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی. سینٹ کا مارکا کامیابی سے لڑیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں بجلی، گیس، چینی، آٹا، گھی سب چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی. یوسف رضا گیلانی نے کہا جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے پاس اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے نمبرز نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اوپن الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب تک پیسے کی سیاست ہوگی معیشت اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. سندھ حکومت پولیس کا غلط استعمال کر رہی ہے. حلیم عادل شیخ کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ. پی ٹی آئی کا پی کے 63 نوشہرہ کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا دعویٰ. عمر کاکا خیل نے نتائج الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے. انتخابی عملے نے سیریل نمبر اور ووٹوں کی تفصیل میں واضح رد و بدل کیا. فارم 46 کے مختلف ریکارڈ پر مشتمل ایک کی بجائے دو تصدیق شدہ کاپیز جاری کی گئی. درخواست گزار کا موقف. سینٹ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کو دھچکا. سیف اللہ بڑو کے کاغذات نامزدگی مسترد. اپیل میں لگائے گئے اعتراضات ثابت ہو چکے. وہ ٹیکنوکریٹ کے معیار پر پورا نہیں اترتے. الیکشن ٹرائیبیونل سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا. فیصل واوڈا کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس. فیصل واوڈا کل طلب. ایم کیو ایم کے 2 رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار. سندھ ہائی کورٹ الیکشن ٹرائیبیونل نے سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار دے دیا. رؤف صدیقی اور خضر اصغر زیدی سینٹ کے لیے نااہل قرار. دونوں کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیے تھے. بیلٹ پیپر کی شناخت کو ظاہر کرنا آئینی خلاف ورزی. 20 ریٹرننگ آفیسرز کو تحفظ نہیں مل سکا تو عام آدمی کیسے محفوظ ہے؟ آئین پاکستان پر عمل نہیں ہو رہا. سینیٹر رضا ربانی کے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر دلائل. ہم ہر زاویے کو دیکھیں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. سماعت کل تک ملتوی. وزیراعظم کا مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے رابطہ. اسمبلی کے جاری اجلاس آئینی اور قانونی امور سمیت سینٹ الیکشن پر مشاورت. عمران خان نے کہا اوپن ووٹنگ سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے. سینٹ الیکشن ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دھبا ہیں. ٹیلی فونک گفتگو میں حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر بھی بات چیت.
ब्रीफिंग का मकसद सिर्फ ये है कि आज 22 फरवरी को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हो गए और ये ज़रूरी है कि इन 4 साल के मुकम्मल होने पे इस ऑपरेशन का एक तफसीली जायज़ा आपके सामने पेश किया जाए। इसके जो डिविडेंड्स हैं, जो समरात हैं, उनके ऊपर कुछ रोशनी डाली जाए और इसी से रिलेटेड मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आपको आगाही दी जा सके। 22 फरवरी 2017 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत और उनकी सरबराही में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया। इस ऑपरेशन की बुनियादी अहमियत जो इसे दीगर तमाम ऑपरेशन से मुमताज़ करती है वो ये है कि ये ऑपरेशन एरिया स्पेसिफिक नहीं था, इसका दायरा कार पूरे मुल्क पे मुहित था। इसकी जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, अगर मैं कहूँ कि क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट थी ऑपरेशन रद्दुल फसाद की, वो थी और है एक पुरअमन, मुस्तहकम और नॉर्मलाइज्ड पाकिस्तान, जिसमें अवाम का रियासत पर एतमाद बहाल हो और टेररिस्ट और शर पसंद अनासर का फ्रीडम ऑफ एक्शन कर्टेल करके उन्हें मुकम्मल तौर पर गैर मुयस्सर कर दिया जाए। और इसी के साथ ये कहना भी बेजाना होगा कि रद्दुल फसाद का बुनियादी महवर जो है वो अवाम है। वाइल आर्म्ड फोर्सेस फाइट टेररिस्ट्स, terrorism and extremism can only be defeated by the civil law enforcement agencies and society as a whole. That's how we look at it. और इसी मुनासबत से हर पाकिस्तानी ना सिर्फ इस ऑपरेशन का हिस्सा है बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच के तहत हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। 2017 में ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया, टाइमिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो क्या हालात थे जिनके तहत इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। ये ऑपरेशन टेररिस्ट्स और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में पना लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर ज़िंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ थे। ऐसे इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए रद्दुल फसाद ऑपरेशन एक 2-pronged स्ट्रेटजी के तहत इसका आगाज़ किया गया, जिसमें एक prong काउंटर टेररिज्म डोमेन को देखता था और दूसरा काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। एज फार एज काउंटर टेररिज्म prong इज कंसर्न, उसके चंद बुनियादी कार्डिनल्स में एक तो बेस लाइन ये थी कि ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है। इसके साथ मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए वेस्टर्न जोन का मुकम्मल इस्तेहकाम और मुल्क भर में दहशतगर्दों की सपोर्ट बेस का खात्मा, ये चंद इम्पॉर्टेंट कार्डिनल्स थे जो काउंटर टेररिज्म prong था। अगर काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म prong की बात करें तो ये बात वाज़ेह है कि